حسینہ واجد کے سیاسی عروج و زوال کی انوکھی داستان۔ بنگلہ دیش کو فوجی حکمرانی سے نجات دلانے والی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے کے بعد ان کے اقتدار کا سورج پیر کو اچانک غروب ہو گیا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق پیر کو مظاہرین کی بڑی تعداد نے جب دارالحکومت ڈھاکہ میں حسینہ واجد کے محل کا رخ کیا تو اس کے کچھ وقت بعد ان کے ملک چھوڑ جانے کی خبریں نشر ہونا شروع ہو گئیں۔ شیخ حسینہ واجد کا 15 سالہ دور اقتدار جہاں بنگلہ دیش کی معاشی ترقی کا ایک حوالہ بنا، وہیں ان پر سیاسی حریفوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو دبانے کے الزامات بھی لگتے رہے۔ رواں برس جولائی میں بنگلہ دیش میں یونیورسٹی کے طلباء نے سرکاری نوکریوں میں جنگ آزادی کے سپاہیوں کی بچوں کے کوٹے کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع کیے جو بعد میں پرتشدد احتجاج کی صورت اختیار کر گئے۔ مظاہرین پر پولیس اور حکمران جماعت کے حامی طلباء کی جانب سے حملوں کے بعد عالمی سطح پر حکومت کے ان اقدامات کی مذمت کی گئی۔ 76 سالہ حسینہ واجد رواں برس جنوری میں 5ویں مرتبہ الیکشن جیت کر وزیر اعظم بنی تھی، لیکن اپوزیشن نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اس الیکشن کے بارے میں مبصرین کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ آزاد انتخابات ہیں اور نہ ہی منصفانہ۔ ناقدین نے ان کی حکومت پر مخالف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے قتل سمیت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا تھا۔ بنگلہ دیش کو آزادی دلوانے والے انقلابی کردار شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی حسینہ واجد نے ایک ایسے ملک کی معاشی ترقی میں کردار ادا کیا جسے ایک مرتبہ امریکی سیاستدان ہنری کسنجر نے ناقابل تلافی باکسٹ کیس کے قرار دیا تھا۔ شیخ حسینہ واجد نے گزشتہ برس میں بنگلہ دیش کو ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک میں بدلنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت تقریباً 1.80 کروڑ نوجوان بنگلہ دیشی بے روزگار ہیں۔ شیخ حسینہ واجد جب 27 برس کی تھی تو باغی فوجی افسروں نے 1975 میں ان کے والد اور اس وقت کے وزیر اعظم شیخ مجید الرحمان اور ان کی والدہ 3 بھائیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس وقت شیخ حسینہ بیرون ملک سفر کر رہی تھی۔ اس واقعے کے 6 برس بعد شیخ حسینہ واجد اپنے والد کی عوامی لیگی پارٹی کے باغ ڈور سنبھالنے کے لیے واپس آئیں۔ انہوں نے ایک دہائی تک طویل جدوجہد کی جس کے طویل عرصے تک گھر میں نظر بندی بھی شامل تھی۔ حسینہ واجد نے 1990 میں فوجی امر حسین محمد ارشاد کو اقتدار سے ہٹانے میں مدد کے لیے خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کے ساتھ فوج کا ساتھ دیا، لیکن خالدہ ضیاء کے ساتھ وہ زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی۔ اس کے بعد ان دونوں کی مزاحمت نے بنگلہ دیش کی سیاست پر غلبہ حاصل کر لیا۔ حسینہ واجد پہلی مرتبہ 1996 میں وزیر اعظم بنی، لیکن اس کے 5 برس بعد انتخابات میں وہ خالدہ ضیاء سے ہار گئیں۔ ان دونوں کی 2007 میں فوج کی حمایت یافتہ حکومت کی بغاوت کے بعد بدعنوانی کے الزام میں قید کیا گیا تھا۔ اس کے اگلے برس انہوں نے الیکشن لڑا جس میں حسینہ واجد نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور وہ اس وقت سے آج تک اقتدار میں تھیں۔ دوسری جانب 86 سالہ خالدہ ضیاء صحت کے مسائل کا شکار ہیں اور وہ 2018 میں بدعنوانی کے الزام میں 17 سال قید کی سزا سنائے جانے کے بعد BNP کے دیگر سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ اسپتال میں قید ہیں۔ بنگلہ دیش کے معاشی ترقی میں گورنمنٹ ایکسپورٹ انڈسٹری کا بہت زیادہ کردار ہے اور اس میں بڑی تعداد میں خواتین کارکن کام کرتی ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کے حامی بنگلہ دیش کو اقتصادی عروج تک پہنچانے پر انہیں سراہتے ہیں۔ معاشی ترقی کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں غربت میں کمی آئی ہے اور اس کے 17 کروڑ افراد سے 95% سے زیادہ کو اب بجلی کی سہولت حاصل ہے اور اس ملک نے فی کس آمدنی کے لحاظ سے 2021 میں انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے اختلاف رائے کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ملک میں غصے کی لہر پیدا ہونے کے علاوہ امریکہ میں دوسرے ممالک کی جانب سے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران 5 سرکردہ اسلام پسند رہنماؤں اور حزب اختلافات کی ایک سینئر شخصیت کو بھی پھانسی دی گئی۔ شیخ حسینہ واجد کے مخالفین نے ان ٹرائلز کو ایک مذاق اور اختلافی آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے سیاسی بنیادوں پر کی جانے والی کارروائی قرار دیا تھا۔ امریکہ نے 2021 میں بنگلہ دیش کی سیکورٹی فورسز کی ایک ایلیٹ برانچ اور اس کے ساتھ اعلیٰ افسران پر انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزیوں کے الزام میں پابندیاں بھی عائد کی تھیں۔ شیخ حسینہ واجد نے بڑھتے ہوئے مظاہروں کے دوران اصرار کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے کام کیا۔ انہوں نے دارالحکومت ڈھاکہ کے ان علاقوں کا دورہ بھی کیا جو گزشتہ ماہ شدید بے دامنی کے دوران تباہ ہو گئے تھے۔